أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. خطیب الاسلام فریضہ دعوت و تبلیغ، آپ 3 منٹ کے اندر اپنی بات پیش کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہندوستانی علماء کے درمیان اپنی ایک انفرادی شان رکھتی ہے. حضرت کے ہاں علمی شان بھی پائی جاتی ہے اور عملی اپروچ بھی. خطبات خطیب الاسلام کے مطالعے کے دوران جگہ جگہ ایسے علمی نکات اور قیمتی افادات ملتے ہیں جس سے نہ صرف ذہن کو اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کا ایک ڈائریکشن بھی ملتا ہے. خطبات خطیب الاسلام کا ایک اہم موضوع فریضہ دعوت و تبلیغ بھی ہے. حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات اور بیانات میں فریضہ دعوت و تبلیغ پر کافی زور دیتے ہیں اور بار بار اس فریضے کی جانب متوجہ کرتے ہیں. حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فریضہ دعوت کی ادائیگی کو اسلام کی قوت کا راز اور اہل اسلام کی سربلندی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. خطبات کی پہلی جلد میں اسلام کا سرچشمہ قوت صرف دعوت ہے کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں تاریخ کی انمل شہادتوں کے مطابق اسلام ہی واحد زندہ و پائندہ دین ہے کہ ہر دور میں اس کے مٹا دینے کے بدنہاد خواہش مندوں کو صرف اس کی قوت دعوت ہی نے ذلتناک شکستوں سے دوچار کیا ہے. غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی درستگی اور انہیں اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا بھی ضروری ہے. حضرت مولانا دعوت و تبلیغ کے دونوں ہی پہلوؤں پر توجہ دلاتے ہیں اور اس سلسلے میں علمی و عملی رہنمائی فرماتے ہیں. حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو بہت واضح طور سے بیان فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا اصل کام غیر مسلموں کے درمیان اسلام کی اشاعت اور اسلام کے پیغام کا تعارف ہے. مسلمانوں کے درمیان تبلیغ احکام کا کام حقیقتاً تبلیغ نہیں ہے بلکہ اسے مجازاً تبلیغ کہا جاتا ہے. خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ کے نزدیک فریضہ دعوت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ایسی تمام ممکنہ عملی راہیں تلاش کی جائیں جن کے ذریعے غیر مسلموں میں نفوذ آسان ہو سکے اور اسلام کا پیغام مؤثر انداز میں ان تک پہنچایا جا سکے. حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے افادات سے یہ بھی واضح ہے کہ فریضہ دعوت و تبلیغ اہل اسلام کی زندگیوں کا حصہ بن جانا چاہیے. وہ جہاں بھی رہیں اور جس پیشے سے بھی وابستہ ہوں اس فریضے کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تمام دنیاوی مشاغل اور تمام مائلی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی مکمل طور سے اس کے حوالے کر دی جائے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اہل اسلام مکمل طور سے ایک فطری و ایمانی زندگی اختیار کریں، ساتھ ہی ساتھ داعیانہ زندگی اور داعیانہ کردار اختیار کریں اور جہاں اور جیسے موقع ملے دعوت و تبلیغ کے اس فریضے کو انجام دینے کی پوری سعی کریں. فریضہ دعوت و تبلیغ کی ادائیگی میں مخاطب کی ذہنی سطح اور عوام کے عمومی مزاج کا لحاظ بھی ازحد ضروری ہو جاتا ہے. اس فریضے کی ادائیگی کے دوران کہیں اسلام کی روحانی تعلیمات پر زور دینا ضروری ہوتا ہے اور کہیں اسلام کی معاشی، سیاسی اور سماجی تعلیمات پر زور دینا ضروری ہوتا ہے اور کہیں اسلام کے دوسرے پہلوؤں کو اجاگر کر کے پیش کرنا ہوتا ہے. یہ چیز مخاطب کی ذہنی سطح اور عوام کے عمومی مزاج کے اعتبار سے طے ہوتی ہے. دعوت دین کے فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کی رعایت بہت ضروری ہو جاتی ہے. اس ضمن میں حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں صوفیہ کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت پر شاندار گفتگو کی ہے. دعوت دین کا فریضہ انجام دینے والوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے اسلوب اور انداز کو لے کر بسا اوقات کچھ اختلاف رونما ہو جاتے ہیں. عموماً یہ اختلاف مدعوین کی ذہنی سطح اور ان کے عمومی حالات و مسائل کے تناظر میں ہی ہوتے ہیں. یہ اختلاف جب غلط رخ پر چلے جاتے ہیں اور شدت اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے اثرات بلاواسطہ طور پر دعوت دین کے پورے مشن پر پڑتے ہیں. خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے اسلوب اور انداز کو لے کر ہونے والے اس فرق اور اختلاف سے متعلق علماء کرام اور داعیان دین کو ایک بہت ہی قیمتی نصیحت فرماتے ہیں. لکھتے ہیں یہ اصول دعوت و تبلیغ اور علماء وقت یہ ہیں اصول دعوت و تبلیغ اور علماء وقت عام حالات کو دیکھ کر موقع و محل کے اعتبار سے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کچھ اور باتیں تجویز کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سرپھٹول کی ضرورت نہیں ہے. اصولاً ایک شخص دعوت دے رہا ہے، ایک طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، اگر وہ طریقہ آپ کے خلاف ہو تو بہت سی چیزیں آپ کے خلاف ہوتی ہیں. یہ کیا ضروری ہے کہ جو طریقہ آپ کے خلاف ہو اس میں آپ لڑائی مول لیں، الا یہ کہ کوئی چیز کھلی ہوئی خلاف شرع ہو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، مگر محض طرز انداز کا فرق، اس میں دوسروں کو معذور سمجھنا چاہیے کہ اس نے ایک ڈھنگ اختیار کیا ہے، کرنے دیجیے. أنا العبد الذي كسب